تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 57 and 58 دو آیت ہے. آیت نمبر 57 او یو who believe، اے ایمان والو جو ایمان رکھتے ہیں. Do not take as friends those who take your religion for a mockery and fun from those who received the scriptures before you, and nor the disbelievers. And have taqwa of Allah if you indeed are true believers. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے مومنوں کو ایڈریس کر رہا ہے کہ مت بناؤ دوست ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، اس کی ٹھلی اڑا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اسکرپچر دیا گیا تھا، یعنی جوز کرسچنز آ گئے اس میں، اور وہ بھی کہ جو کفار ہیں وہ سب آ گئے، بت پرست، اس میں آئیڈل ورشپر سب آ گئے، مشرک لوگ. اینڈ ہیو تقوی آف اللہ اف یو انڈیڈ آر ٹرو بلیورس. تو اگر تم سچ مچ تم ایمان والے ہو تو پھر تم اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ایمان نہیں ہے تو بندہ اللہ سے ڈرے گا کیوں؟ وہ جانتا نہیں ہے اللہ کے پاور کو، اس لیے ڈرتا نہیں ہے. آیت نمبر 58 اینڈ وین یو پروکلیم دا کال فار دا صلاح، جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے، بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، دے ٹیک اٹ بٹ ایز اے موکری اینڈ فن. اس کو بھی وہ لوگ مذاق میں اڑاتے ہیں اور اس کا مطلب ٹھلی اڑاتے ہیں. دیٹ از بیکاز دے آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ ناٹ. یہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس عقل نہیں. عقل ہے، اگر انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھدار ہیں، تو وہ یہ حرکت کبھی نہیں کریں گے. دا پروہیبیشن آف بینگ لوئل فرینڈز ود ڈس بلیورس، منع کیا گیا ہے کہ جو بھی مطلب ڈس بلیورز ہے، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ تمہاری لوئل فرینڈشپ جیسے نہیں ہونی چاہیے، کہ تم ان کے ساتھ بہت ہی وفاداری کے ساتھ تم ان سے دوستی رکھو. اللہ said یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. O you who believe، اے ایمان والو، do not take as friends those who take your religion for a mockery and fun. یہی سیم آیت ہے کہ اے ایمان والو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کی ہنسی ٹھٹا اڑائے. This ayah discourages and forbids taking the enemies of Islam and its people, such as the people of the book and the polytheists, as friends. اس آیت کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، ڈسکریج کیا گیا ہے، اور اس کو پروہیبٹ بھی کیا گیا ہے کہ جو بھی دشمنان اسلام ہے، ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو تم اپنا دوست مت بناؤ، اور وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں اور وہ مشرک لوگ بھی ہیں. These disbelievers mock the most important acts that any person could ever perform. جو بھی اسلام کے اندر جو بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، جو اس کے خاص، یعنی کہ جو مطلب جیسے نماز پڑھنا، اذان دینا، اور جو بھی دوسری تمام چیزیں ہیں، وہ سب چیز کو یہ لوگ جو ہیں ان لوگ اس کی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اس کو سیریسلی نہیں لیتے، یا ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ان کی خاص بات ہے، بلکہ اس کو ہنسی ٹھٹھا میں اڑاتے ہیں. The honorable pure acts of Islam, which include all types of good for this life and the hereafter. یعنی کہ بہت ہی باعزت ایکٹس آف اسلام جو ہے، جو بہت ہی پاک اور طیب جو بھی چیزیں اسلام کے اندر بولی گئی ہیں، جو کی جاتی ہیں، وہ تمام اچھی، یعنی تمام اس کے اندر بھلائی اور اچھائی کی چیزیں ہوتی ہے. وہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے لیے بھی ہے، جس کی کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. They mock such acts and make them the subject of jest and play.
تو ایسی تمام چیزوں کی وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ مستی اور مذاق کا کھلواڑ کا اس کو موضوع بناتے ہیں. Because this is what these acts represent in their misguided minds and cold hearts. یعنی ان کے جو گمراہ دماغ ہیں اور یہ جو ان کے دلوں کے اندر وہ محبت اور یعنی کوئی رسپیکٹ بھی نام کی چیز نہیں ہے ان کے لیے. تو وہ لوگوں کے لیے یہ تمام جو بھی ہمارے اسلام کے اندر جو بھی ایکٹس ہے وہ تمام چیزوں کو یہ لوگوں کو مطلب وہ ان کے دلوں کے اندر جو گمراہی ہے وہ ظاہر کرتی ہے. ان کے دلوں کے اندر کی گمراہی ظاہر ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں کوئی رسپیکٹ نہیں, کوئی محبت نہیں, کچھ محبت تو خیر کیا ہوگی لیکن کہ رسپیکٹ بھی نہیں نا. اللہ said من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار, from those who received the scriptures before you and nor the disbelievers. کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی اور وہ لوگ بھی جو کہ کفار ہیں, مشرک. This is to clarify the particular category of disbelievers. یہ اس لیے کہا گیا یہاں پر آیت کے اندر تاکہ صاف طور پہ بتایا جائے کہ کفار کی کون سی کیٹیگری ہے, کیونکہ بہت سارے الگ الگ ٹائپ کے ڈس بلیورس ہوتے ہیں تو وہ سب نہیں آ جاتے اس میں, بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کے لیے اسپیشل کیٹیگری ہے, یہ ان کے لیے بولا جا رہا ہے. ایز اللہ said فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, یہ ہے سورہ نمبر 22 یعنی کہ سورہ حج اور آیت نمبر 30. So shun the evil of the idols. تو جو بھی بتوں کی جو گندگی ہے اس کو چھوڑ دو. So some recited it کفاری making it an object of preposition. یہ گرامر کی بات ہے اس لیے اس کو میں مطلب نہیں ایکسپلین کروں گی کہ کفاری, اور کہیں پر جیسے پڑھتے ہیں لوگ جیسے کفارا, and others recited making it a predicate noun. جیسے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ جو ہے تو پریڈیکیٹ ناؤن جو ہے اس کے لیے وہ کوئی کفارا اس کو بولتے ہیں اور کوئی اس کو کفاری بولتے ہیں پڑھنے میں, ریسائٹ کرنے میں. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. Take not as friends those who take your religion for a mockery and fun from those who received the scriptures before you. With the meaning of nor, اور نہ ہی ان کو لو, جیسے بولتے ہیں نا, یہ وہ بات ہے. تو یہ وہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے دعا سلام مت رکھو, ہیلو ہاؤ آر یو مت رکھو, یہ سب نہیں کہا گیا. ان کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہو, تو ان کے ساتھ سلام دعا بھی کر سکتے ہو, ان کی خیر خیریت بھی پوچھ سکتے ہو, لیکن جو بہت ہی انٹیمیٹ فرینڈ اور لائل فرینڈ بنانے کے لیے منع کیا گیا, کیونکہ پھر وہ بہت قریبی دوست ہو جاتے ہیں. پھر وہ دوستی میں تو تم بولتے ہیں نا اپنے دوست کا دین فالو کر رہے ہوتے ہو, تو ان کو اپنا دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے. اور وہ لوگ ہیں جن کو پہلے اسکرپچر دیا گیا تھا, اور نہ ہی وہ with the meaning of nor والکفار اولیاء nor the disbelievers as friends, اور نہ ہی یعنی جو کفار ہیں ان کو بھی اپنا دوست مت بناؤ, وہ ہے مشرکین لوگ. That is, do not take these people or nor those people as friends. یعنی کہا گیا کہ نہ ان کو اور نہ ان کو, نہ ان کو اپنا دوست بناؤ نہ ان کو. تو وہ کیٹیگری جو ہے وہ اللہ نے آیت میں بتا دیا ہے کہ ان کو اور ان کو وہ کون ہے, کہ وہ جو مطلب پیپل آف دا بک ہے اور جو مشرکین ہیں. That is, do not take these people nor those people as friends. نہ ان کو اپنا دوست بناؤ نہ ان کو. The meaning here of kuffar, disbelievers, is idolaters.
بت پرست لوگ جو کفار جو ورڈ آیا وہ. Similarly, Ibn Jarir recorded that in the recitation of Ibn Masud radiyallahu anh, in place of kuffar he recited it, کہ انہوں نے کفار کی جگہ کے اوپر جب تلاوت انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا and those who commit shirk، اور وہ لوگ جو شرک کرتے. اللہ statement وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، and have taqwa of Allah if you indeed are true believers. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اگر سچ مچ تم مومن ہو تو، کیونکہ جو جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں وہ ان کو اللہ نہیں بول رہا یہ بات. جو سچ مچ کے مومن ہیں ان سے اللہ مخاطب ہے اور انہی کو بول رہا ہے. means fear Allah and do not take the enemies of you and your religion as friends. اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو اور ان کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ جو تمہارے بھی دشمن ہے، تمہارے دین کے بھی دشمن ہے. کیونکہ اگر دشمن کو تم اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارا قلعہ جو ہے ویسے اس میں سوراخ ہو جائے گا اور پھر ختم، پھر وہ بچے گا نہیں. If you believe in Allah's law and religion that these people mocked and jested about، اور اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت اور قانون ہے اور جو دین ہے ان تمام چیزوں کی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، تو اگر تم کو اس چیز کا مطلب احساس یعنی ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے اور اللہ کا جو دین ہے، اگر جو لوگ بھی اس کی مذاق اڑائیں گے تو وہ تم ان کو دوست کیسے بنا سکتے ہو. اللہ said in another ayah، ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Let not the believers take the disbelievers as friends instead of the believers. مومن لوگوں کو کافر لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے مومنوں کو چھوڑ کے. And whoever does that، لیکن جو کوئی بھی ایسا کرے گا will never be helped by Allah in any way، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کبھی بھی نہیں کی جائے گی. یعنی سوچو اللہ نے اپنی مدد جو ہے وہی اس پر سے ہٹا دیا. except if you indeed fear a danger from them، اگر تم کو کہیں ان سے کوئی خوف ہے اور وہ خوف کی وجہ سے تم اس طرح سے کچھ ان لوگوں کے ساتھ دوستی وغیرہ رکھتے ہو تو ٹھیک ہے. اینڈ اللہ وارنس یو اگینسٹ ہمسیلف، لیکن اللہ تم کو اپنے سے ڈرا رہا ہے، اپنے آپ سے، کہ اللہ جو ہے وہی تم کو چھوڑ دے گا، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. اینڈ ٹو اللہ از دا فائنل ریٹرن، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کا لوٹنا ہے، یعنی کہ سبھی کا لوٹنا ہے. دا ڈسبیلیورز موک دا پریئر اینڈ دا اذان، جو بھی کفار ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں نماز کا اور اذان کا بھی. اللہ said وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، and when you proclaim the call for the salah they take it but as a mockery and fun. اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، بلاتے ہو، تو اس چیز کو بھی وہ لوگ مذاق اور ہنسی ٹھٹھا بناتے ہیں. when you proclaim the azan for the prayer، جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے، which is the best action there is، کہ یہ جیسے وہی ہے کہ جو ایکٹ جو ہے اسلام کے اندر کہ تو یہ ایک بیسٹ ایکشن ہے جو اذان کا، for those who have sound minds and good comprehension، جن کے پاس صحیح اور سالم دماغ ہے اور اچھی سمجھ بوجھ ہے، ان کے لیے وہ اس کو بیسٹ مانتے ہیں نا.
اتخذوها they take it، وہ اس کو لیتے ہیں، یعنی also ہزوا ولعیبا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ اس چیز کو ٹھٹھا ہنسی مذاق بناتے ہیں، ایز اے موکری اینڈ فن، یعنی مذاق اڑانا اور اس کا مطلب فن کرنا، مذاق بنانا. دیٹ از بیکاز دے آر اے پیپل ہو انڈرسٹینڈ ناٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. دا ایکٹس آف ورشپ اینڈ اللہ لا، یعنی کہ جو بھی بندگی کے جو ایکٹس ہیں جو کرتے ہیں ہم، جو بھی طور طریقے، اور پھر اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، یہ تمام چیزیں آ گئی. دیز آر دا کیریکٹرسٹکس آف دا فالوورز آف شیطان. اور شیطان کے اگر تم کو پتا کرنا ہے کہ اس کے اندر یعنی اس کی کیا ہے، اس کی کردار میں کیا چیز ہے، تو اس کے لیے یہاں پر بہت اچھی بڑی حدیث ہے کہ جو لوگ بھی شیطان کو فالو کرتے ہیں ان میں کیا چیز پائی جاتی ہے. تو ان چیزوں کو جب کسی کے اندر تم دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ ہے شیطان کے فالوورز. اذا سمع الاذان ادبر وله حساس ای ذرات حتى لا يسمع التأذین فاذا قضی التأذین اقبل فاذا ثوب للصلاة ادبر فاذا قضی التتویب اقبل حتى یخطر بین المرء وقلبه فیقول اذکر کذا لما لم یکن یذکر حتى یظل الرجل لا یدری کم صلی فاذا وجد احدکم ذلک فلیسجد سجدتین قبل السلام. When the call for prayer is made، جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، شیطان takes to his heels passing wind so that he may not hear the azan. شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہے اور مطلب جیسے کہ وہ اپنی اس کی گیس بھی چھوڑتا ہوا نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے اذان جو ہے اس کو نہ سنے، اس کو اپنے کانوں میں اذان کی آواز نہیں چاہیے. When the call is finished he comes back، جیسے ہی اذان پوری ہوئی واپس آ جاتا ہے. یعنی شیطان کی ڈیٹا یہ ہے کہ سوچو کہ وہ اذان ہوئی بھاگا، اب جیسی ختم ہوئی واپس آ گیا. And when the اقامہ is pronounced، تو جب اقامت ہوتی ہے شیطان again takes to his heels، پھر سے وہ بھاگ جاتا ہے. When the اقامہ is finished he comes back، جیسی اقامت ختم ہو گئی واپس آ جاتا ہے. تو پھر سے مطلب آ جائے گا he comes back again and tries to interfere with the person and his thoughts and to say، یعنی وہ کیا کرتا ہے کہ بار بار اس کو انٹرفیئر کرتا ہے اس بندے کو، یعنی اس کو خلل ڈالتا ہے نماز میں اور اس کی سوچ جو ہے اس میں بھی، تاکہ اور اس کو بار بار یہ کہتا ہے وہ ریممبر دس اینڈ دیٹ، دیکھو یاد ہے یہ فلانی چیز، ارے یہ وہ چیز یاد ہے تجھے، اور وہ چیز یاد ہے. یعنی جتنی چیزیں ہیں وہ سب نماز میں یاد دلائے گا تاکہ بندہ جو ہے اس کا خیال، اس کا دماغ بھٹک جائے. which he has not thought of before the prayer، یعنی نماز سے پہلے اس نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن برابر نماز میں ہی ان تمام چیزوں کا اس کو خیال آ رہا ہے. کیوں؟ until the praying person forgets how much he has prayed، جب تک کہ وہ بندہ یہ بھول نہ جائے کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی، یا میں نے رکوع کیے نہیں کیے، میں نے سجدے برابر کیے کہ نہیں کیے، کہ میں بیچ میں اتحیات بیٹھ کے پڑھا کہ نہیں پڑھا. یہ جو بھی نماز کا حصہ ہے وہ لے لیتا ہے.
یعنی کہ اس بندے کی نماز میں سے جتنا حصہ کم کر سکتا ہے وہ مائنس کرواتا جاتا ہے، تاکہ اگر 100 مارکس ہے ایک نماز کے، سمجھ لو، میں ایک امیجن کرنے کے لیے، اب اس نے رکوع بھولوایا تو اس کے 5 مارکس کم کروایا، پھر اس نے رکعت بھولا دیا کہ وہ 4 کی جگہ 3 رکعت پڑھ کے سلام پھرا رہا ہے، اور یا پھر اس کو بیچ میں تحیات پڑھنا بھلوا دیا، تو جیسے جیسے جتنا سب کمتی کروائے گا اس سے یہ ہوگا کہ اینڈ میں پتا چلے گا کہ اس کی نماز کا اس کو 5% ہی مل رہا ہے، یا مطلب 10% مل رہا ہے، اور وہ بھی ایسا کہ جب ہم اچھے برابر پورے خیال کے ساتھ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز میں تو ویسے ہی مارکس کٹ ہو جاتے ہیں، اور باقی تو شیطان لے کے جاتا ہے. If any one of you does not remember، اور اگر کہیں تم کو خیال نہ رہے کہ تم نے کیا پڑھا ہے، then he should perform 2 prostrations before pronouncing the salam، تو اس کو 2 سجدے جو ہے سجدہ ساہو جس کو کہتے ہیں، وہ 2 سجدے کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ تم سلام جو ہم کرتے ہیں، سلام پھراتے ہیں، اس سے پہلے. This hadith is agreed upon، اور یہ حدیث جو ہے اس پر سب کا اجماع ہے. الزہری said، اللہ mentioned the azan in his book، اللہ نے اذان کا ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ قرآن میں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. And when you proclaim the call for the salah، they take it but as a mockery and fun. تو جب تم آواز جو لگاتے ہو اذان کی، نماز کے لیے جو پکارا جاتا ہے، تب یہ اس کو ہنسی مذاق بناتے اس کا. That is because they are a people who understand not، یہ اس لیے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ عقل ہی نہیں ہے، وہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ اتنے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دس اسٹیٹمنٹ، ابن ابی حاتم جو ہے انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ریکارڈ کیا، درج کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.